اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج کی اخبارات کی خبروں کے ساتھ سب سے پر ایکسپریس آج بروز جمعرات 23 شوال 2 مئی 2024۔ ایکسپریس کی ہیڈ لائن: میرے والد بھی مزدور تھے، ملک جلد مہنگائی کے چنگل سے نکل جائے گا۔ وزیر اعظم آئندہ بجٹ میں مزدوروں کو ریلیف دیں گے، اجرت میں اضافہ یقینی بنایا جائے گا، عوام کو جلد مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ مجھ سے زیادہ مزدوروں کے مسائل کون جان سکتا ہے؟ معاشی حالات چیلنجنگ، ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، روزگار بڑھے گا۔ سعودیہ کا دورہ، امید کی کرن، بیرونی سرمایہ کاری سے ملک کو بحرانوں سے نکال لیں گے۔ کرپشن کا خاتمہ ہونے والا، محنت کشوں کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب۔ بے شک مجھے بھی میاں شریف چیئرمین صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اتفاق ہوا۔ وہ بڑے انتھک اور محنتی انسان تھے، وہ اپنے کام سے عشق کرنے والے، وہ کوئی ایسے شارٹ کٹ میں وہ آگے نہیں آئے، انہوں نے بہت محنت کی، وہ رات دن محنت کرنے والے۔ وہ دوسری کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ڈال۔ تو میں نے جب میاں شریف صاحب کے ساتھ کام کیا سعودی عرب العزیزیہ اسٹیل مل میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ 2 دن کا کام کر کے سوتے ہیں۔ آج کا کام 1 دن کا کام نہیں کہ آج کا کام کل پر مت ڈال، وہ آنے والے 2 دنوں کا کام کر کے سویا کرتے تھے۔ بیمار تھے، 70 کلومیٹر دور وہ صبح جدہ سے سائٹ پہ آ جایا کرتے تھے، اپنی نگرانی میں کام کو دیکھتے تھے، کام اپنی نگرانی میں کرایا کرتے تھے، پوری سائٹ دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ بہت انتھک آدمی تھے، بہت ہی۔ وہ جب 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو میاں شریف اپنے حق حلال کا رزق کھا کر فوت ہوئے۔ انہیں اب 2 روٹیوں کے لیے وہ ریٹائرمنٹ ان کی لغت میں نہیں تھی کہ ریٹائرمنٹ بندہ زندگی میں لے۔ وہ ریٹائر نہیں ہوئے اپنی ساری زندگی۔ وہ جس دن فوت ہوئے اس دن بھی وہ اپنی ڈیوٹی کر کے فوت ہوئے، اپنے ہاتھ کا نوالا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے نوالا کھا کے فوت ہوئے۔ وہ اتنے لائق فائق بچوں پر جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور اتنی انڈسٹری، وہ ان پر ڈپینڈنٹ نہیں تھے بالکل، وہ خود اپنا کام کرتے تھے۔ انہیں کام سے عشق تھا، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو میں کام کروں اور لوگوں کو مزدوری ملے۔ پیسے کی بات، پیسہ نہیں، وہ لوگوں کے لیے روزگار تلاش کرتے تھے، اور اللہ رب العزت ان کے کام میں برکت ڈال دیتا تھا۔ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، انہیں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ بہت بڑے انسان تھے، وہ بہت بڑے انسان تھے وہ۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ 32 سے زائد فیلڈ ہسپتال فعال، خدمت کے لیے حکومت میں آئے تو کنٹینر ہسپتال بن جاتے ہیں۔ مریم نواز۔ وزیر اعلیٰ کا لارج اور سمال فیلڈ ہسپتالوں کا معائنہ، سہولیات کا جائزہ۔ 6 ہفتوں کے قلیل عرصے میں صحت کی سہولتیں لوگوں کی دہلیز پر پہنچا دیں۔ فیلڈ ہسپتال پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے۔ ایئر ایمبولینس کے لیے ٹریننگ شروع، غریبوں کی صحت کے لیے کمپرومائز نہیں کروں گی، مریم نواز۔ بشریٰ بی بی نے توشہ خانہ تحقیقات میں نیب طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا۔ سعدیہ سہیل رانا نے استحکام پاکستان پارٹی چھوڑ دی۔ علی ظفر سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نامزد۔ گورنر کے پی غلام علی کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات، مختلف امور پر گفتگو۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال، سربراہ نعمان خالد
بابر نجیب بھٹی اویس نعمان کنڈی رکن 72 گھنٹے میں رپورٹ کی ہدایت ٹرمز آف ریفرنس جاری کنٹریکٹ منظوری سروس ڈیلیوری معاہدہ ٹیکس وصولیوں مال مانیٹرنگ کے لیے ڈیٹا استعمال نہ کرنے کا تعین کیا جائے گا ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں 186 سرکاری افسران و اہلکار سہولت کار قرار کسٹمز سی آئی اے پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی مدد سے 105 اسمگلرز ملک بھر کے 538 پٹرول پمپ پر سپلائی کر رہے 2.8 ارب لیٹر ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے سالانہ 227 ارب کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی رپورٹ ایسے کالی بھیڑوں کو جب تک پکڑا نہیں جائے گا پاکستان میں ترقی کیسے ہوگی یہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بس مرنا بھول گیا یہ کرپشن پہ زندہ ہیں یہ پیسے کی ہوس انہیں چین نہیں لینے دیتی صدر زرداری کا کچے کے ڈاکوں کے خلاف کارروائی ناکام پولیس افسروں کی تبدیلی کا حکم چینی شہریوں کی سیکورٹی کے لیے خصوصی اقدامات ڈرگ مافیا چوری شدہ سامان کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت سندھ ہائی کورٹ کو وفاق سے درکار سہولیات مہیا کرائیں گے صدر کی زیر صدارت اجلاس سندھ اپیکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب ایم کیو ایم نون لیگ سے ناراض پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا مسلم لیگ نون سے الیکشن سے قبل تمام جو وعدے لیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے متحدہ وفد کی آصف زرداری سے ملاقات میں مستقبل میں ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا پی آئی اے کی نجکاری غیر ملکی کمپنیوں کی عدم دلچسپی ٹینڈرز کے لیے 3 مئی آخری تاریخ ہونے کے باوجود درخواستیں جمع نہ کرائیں صرف 2 خلیجی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کے لیے $5,000 جمع کرا کے کاغذات لیے وزارت فوڈ کا ایکشن کیماڑی بندرگاہ پر جہاز سے امپورٹڈ گندم کی ان لوڈنگ کو رکوا دی تسلی بخش جواب نہ دینے پر ڈی جی پلانٹ پروڈکشن تبدیل بحری جہاز کے کوائف سمیت تحقیقات شروع کر دی کہ جہاز کی ایل سی کب کھلی یہ پاکستانی حدود میں کب داخل ہوا وفاق کی پنجاب میں پاسکو فیلڈ اسٹاف کی جانب سے باردانہ جاری کرنے کے عوض کسانوں سے رشوت کی شکایات پر انکوائری پنجاب میں گندم خریداری بند قیمت مزید کم امپورٹ بارے تحقیقات کے لیے کمیٹی کو شواہد مل گئے وزیر اعظم کو پیش کریں گے نیا قرض پروگرام آئی ایم ایف مشن کی 15 مئی کو پاکستان عام سخت شرائط ملنے کا امکان پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالر دورانیہ 3 سال بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے جیسے سخت فیصلے اور ٹیکس دائرہ بڑھانا ہوگا اداروں کی نجکاری معاشی اصلاحات اور سخت مانیٹری پالیسی کی ضرورت ماحولیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے جب تک قرض لیں گے تو پھر اگلوں کی شرطیں ماننی پڑیں گی پھر اگلے اپنی شرطیں منوائیں گے تو قرض دیں گے یہ تو نہیں کہ اللہ واسطے وہ کوئی خیرات کرنے کے لیے ان کو دے دیں پیسے اور یہ کھائیں پئیں اور یاشی ماریں اور جاتے ہوئے کپڑے جھاڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں قرض جنہوں نے دینا انہوں نے سب شرائط بنوانی ہے ناقص پالیسی سے نظام انصاف پر عوامی اعتماد متاثر سپریم کورٹ تفتیش کاروں کو جدید تقاضوں کے تحت تربیت دیں انہیں پولیس ڈیوائڈ سے الگ رکھیں تحقیقات کو فرانزک سے ہم آہنگ کیا جائے خوشاب کے مقدمہ قتل کا تحریری فیصلہ پاکستان ایران چین انسداد دہشت گردی پر مذاکرات کریں گے اجلاس میں علاقائی استحکام کے لیے خطرہ والے گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا نیا قرض پروگرام آئی ایم ایف مشن کی 15 مئی کو پاکستان عام سخت شرائط کا امکان
نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاک برطانیہ علاقائی استحکام کانفرنس۔ فضل الرحمان کلمہ حق پڑھتے ہیں تو ساتھ دیں گے گنڈا پور، ان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، میں نے ہرایا، اب پی ٹی آئی حکومت گرانے کی وضاحت کرے۔ اسرائیل تسلیم کرنے والی پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ حکمران نظر نہ آنے والے لوگ، معلوم نہیں یہ حکومت نون لیگ کی یا شہباز کی۔ قومی اقصی کانفرنس 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی منانے کا اعلان۔ وزیر داخلہ کا پاکستان کوسٹل گارڈ ہیڈ کوارٹر کا دورہ، سمگلنگ کے خلاف آپریشن کا حکم۔ سمگلنگ معیشت کو کھا رہی، پاکستان کوسٹل گارڈ اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ سکھر نادرا سینٹر کا دورہ، گورنر سندھ سے ملاقات، جرائم کے خلاف اقدامات پر اتفاق۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اخبارات۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔